اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ، قرآن و حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ معزز سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کے گھر کے سامنے جا کر کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، میں تمہیں آج بتانے آیا ہوں کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر بن گیا ہوں، غلام بن گیا ہوں۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھیں، بہت کمزور تھیں۔ راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گردے کے بجائے عشق رسول تھا۔ اس کا ظالم آقا ایک دن اسے مار رہا تھا اور جب مار مار کر تھک گیا تو ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ یہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ادھر سے عمر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اے عمر، ذرا یہاں آنا، تم ایک جوان آدمی ہو، یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام لینا، تم ذرا اس کی خبر لو، یہ اپنے نبی کا نام لینا چھوڑتی نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا پکڑا اور اسے مارنے لگے، اور جب مارتے مارتے تھک گئے تو پانی پینے لگے تو بولتے ہیں کہ مجھے تم پر ترس نہیں آیا، میں بس ذرا پانی پی لوں، مجھے تم پر ترس نہیں آیا۔ پھر گلے کے اندر کوڑے کو ڈال کر کوڑے کی رسی کو بندھ دیتے ہیں تو آنکھیں باہر آ جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس لا سکے۔ تو اس زنیرہ نامی خاتون نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، اے میرے مالک، میں کبھی بھی اپنی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی، میرے مالک تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے تو آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ زنیرہ کو بہت مارتے ہیں حضرت عمر، اور آج گلیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو ہیں، عجیب دل بے تاب ہے، اور کہتے ہیں کہ آؤ میں بھی نبی کا نوکر بن گیا، میں بھی نبی کا غلام بن گیا، میں تمہیں بتانے آیا ہوں۔ ادھر سے زنیرہ نے موڑ کاٹا، آگے سے عمر کی یہ آواز سنتی ہیں اور ایک کونے میں کھڑی ہو کر رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے عمر، اس دن تو بڑے جوش و غضب کے ساتھ تم مارتے نہیں تھکتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس دن نبی کو دیکھا نہیں تھا اور آج میں نبی کو دیکھ آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں داخل ہونا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کے لیے نصرت تھی، اور ان کا دورہ خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے جو ایک طرف سے آ رہا ہو اور اسی طرف سے شیطان بھی آ رہا ہو تو شیطان میرے عمر کو دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی، اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو مسلمانوں کے خلاف تھا اب کفار کے خلاف ہے، منافقین کے خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر جو جوش و خروش بدستے موجود تھا، لیکن آج
جس دن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تخت پر بیٹھتے ہیں، خلافت کے تخت پر بیٹھتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر سب سے پہلا خطبہ دیا، وہ یہ تھا کہ اے لوگوں میں سخت تھا، اے لوگوں میں غصے والا تھا، کیونکہ میرے نبی نرم مزاج کے تھے، میرے نبی نرم تھے، میں سخت تھا اس لیے کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نرم تھے، اب میں تخت خلافت پر بیٹھا ہوں تو میری سختی اب نرمی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ میں سخت ہوں تو صرف فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے، منافقوں کے لیے، باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی میں تمہارے لیے نرم ہوں۔ معزز سامعین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے کم بیت المال سے تنخواہ لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف سال میں 2 جوڑے لیا کرتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر 17 پابند لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز زندگی اور آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کر دیکھو تو کتنی دفعہ قرآن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب الہام بنایا۔ ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا صاحب الہام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آقا کریم نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں۔ آسمان کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج فلاں پل سے بکریاں گزر رہی تھیں تو پل درمیان سے ٹوٹا ہوا تھا، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی، میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ اے عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ ہیں ہمارے اسلام کی شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے جو کام لیا، مختصر دورہ خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ اور 4 دن آپ نے خلافت فرمائی، لیکن کہاں سے چلے؟ مکران تک بلوچستان کا ایک حصہ ہے، یہاں تک آپ کی سلطنت کی حدود بسی۔ ذرا دیکھو تو صحیح، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فوجوں کے گھوڑے کہاں کہاں تک دوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو توانائی اور عدل و انصاف کی جو طاقت عطا فرمائی، جب زمین پر عدل کیا تو زمین بھی حکم مانتی تھی۔ عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھیں اور زمین بھی مانتی تھی، آگ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم سنتی تھی، سمندر بھی حکم مانتے تھے۔ مصر کے اندر یہ رسم و رواج چل رہا تھا کہ سال کے بعد ایک توشیزہ کو زیور پہنا کر، اچھے لباس میں ملبوس کر کے اس کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہتا تو دریائے نیل چلتا تھا۔ جب مسلمانوں نے فتح کیا مصر کو، تو مصر کے گورنر نے لکھا کہ اسلام میں تو اس طرح کی رسومات کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہاں پانی کی بہت تنگی ہے، کسانوں کو کھیتی باڑی میں تنگی ہو رہی ہے، فصلوں کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ تباہ ہو رہی ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के नील की जानिब उमर का पैगाम। ए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल, वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं है। और कासिद से कहा कि जाओ और इस ख़त को दरियाए नील में फेंक दो। कासिद ने जाकर दरियाए नील में वो ख़त फेंका और पानी आया और दरियाए नील ऐसा चला 1400 सदियाँ गुजर गईं, आज तक कभी पानी दरियाए नील में बंद नहीं हुआ। दरिया भी हुक्म मानते हैं। आग निकलती है तो लोग हज़रत उमर की तरफ दौड़ते हैं और कहते हैं हज़रत लावा फूटा है, आग निकल रही है और वो आग मदीना की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। तो आपने क्या किया, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी कमीज़ उतारी, वो कमीज़ जिस पर 17 पाबंद लगे हुए थे, जिस पर 17 पाबंद लगे हुए थे, कहा कि ये कमीज़ ले जाओ, जहाँ आग बढ़ रही है वहाँ इसको आगे कर देना तो आग पीछे चली जाएगी। सुभान अल्लाह। ज़लज़ला आता है तो ज़मीन पर दर्रा मार कर कहते हैं ए ज़मीन रुक जा, क्या उमर ने तेरी छाती पर अदल नहीं किया, क्या उमर ने तेरी छाती पर इंसाफ नहीं किया। ये हैं सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके इंसाफ की वजह से, जब इनकी इंसाफ की वजह से अल्लाह की रहमतें और बरक़ात का नुज़ूल होता था। कायनात की तारीख़ में आपने ऐसी हुकूमत किसी की नहीं देखी होगी जैसी हुकूमत अल्लाह ताला ने सैयदना उमर फ़ारूक को अता की। ऐसा अदल इंसाफ भी आपने कहीं नहीं देखा होगा जैसा अदल इंसाफ सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। अल्लाह अकबर। फरमाया फ़ुरात के किनारे पर अगर एक कुत्ता प्यासा मर गया तो इसका हिसाब भी उमर से होगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन, और आज हमारे क्या हालात चल रहे हैं, हमें अपनी आखिरत और हिसाबो किताब वाला मामला बिल्कुल भूल चुका है। हमें आखिरत भूल चुकी है, हमें कब्र भूल चुकी है। ये तो वो सहाबी हैं जिनके बारे में अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने कहा रज़ी अल्लाह, अल्लाह राज़ी है। फिर भी इतनी मेहनत, फिर भी इतनी मशक्क़त, फिर भी इतनी एहतियात। अल्लाह हमें इनकी ज़िंदगियों से सबक हासिल करने वाला बनाए। बाहर से एक सफ़ीर आता है और कहता है कि मुझे अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों के हुक्मरान के महल में जाना है। तो बताने वाला मुस्कुरा कर कहते हैं हमारे हुक्मरान का तो कोई महल ही नहीं है, और यहाँ पहले महल देते हैं उसको, फिर उसको हुक्मरान बनाते हैं। सफ़ीर ने कहा कि अच्छा चलो बताओ तुम्हारा अमीर कहाँ पर है। तो फरमाया मस्जिद नबवी में होंगे या बैतुल माल के ऊँटों की देखभाल कर रहे होंगे। वो जब मस्जिद नबवी में गया तो उसने हज़रत उमर को वहाँ ना पाया। बैतुल माल में गया तो वहाँ भी हज़रत मौजूद नहीं थे। जब उसने देखा तो जन्नतुल बक़ी के पास एक दरख्त के नीचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईंट का सराना रख कर सो रहे थे। तो सफ़ीर ने कहा ए उमर, तूने इंसाफ किया है इसलिए तुझे कच्ची ईंट पर भी नींद आ गई, और यहाँ हमारे हुक्मरानों के इंसाफ ही नहीं किया तो बंद कमरों और महफूज और आरामदार कमरों में भी उनको सुकून की नींद मुयस्सर नहीं हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह अमूर सल्तनत निभाई कि आप दिन को लोगों की देखभाल करते, उनकी ज़रूरियात को सुनते समझते, और जब रात पड़ती तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना की गलियों में पहरा देते। कायनात ने कोई ऐसा हुक्मरान नहीं देखा। वो मुजाहिद
جو مختلف محاذوں پر گئے ہوتے تھے ان کی گھروں کی دیکھ بھال کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے۔ راتوں کی تنہائی کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے اور دیکھتے کہ کوئی آنکھ نم تو نہیں، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم تو نہیں۔ اور آج ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ صرف اپنا پیٹ بھرنے کی ضرورت ہے ان کو، صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ پستی کی طرف دنستا چلا جا رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں داخل ہونا ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی نے کسی کو دعا میں نہیں مانگا۔ واحد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کافر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور ان کا ظلم دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا عمر کو مانگنے کے لیے۔ وہ کتنا عظیم الشان عمر ہے جس کو مانگنے کے لیے اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ اگر آپ مسلمانوں کی سر بلندی چاہتے ہیں، اے اللہ اگر آپ مسلمانوں کی سر بلندی چاہتے ہیں، اپنے اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو ابو جہل میں سے یا ابو عمر میں سے ایک اسلام میں داخل کر دے جو تجھے پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق کو قبول فرمایا اور اسلام میں داخل فرمایا، اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا دن تھا جس دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی عمر جیسا انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا